الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد۔ کلمے کی تیسری قسم حرف ہے۔ یہاں پر مصنف رحمہ اللہ حرف کی تعریف بیان کر رہے ہیں اور اسی طرح اس کے علامتیں بھی بیان کر رہے ہیں۔ عبارت دیکھیے، وحد الحرف کلمۃ لا تدل علی معنی فی نفسها بل تدل علی معنی فی غیرها نحو من فإن معناها الابتداء وهي لا تدل عليه إلا بعد ذكر ما منه الابتداء كالبصرة والكوفة مثلا تقول سرت من البصرة إلى الكوفة وعلامته ألا يصح الإخبار عنه ولا به وألا يقبل علامات الأسماء ولا علامات الأفعال۔ وحد الحرف، حرف کی تعریف، کلمۃ لا تدل علی معنی فی نفسها، حرف وہ کلمہ ہے جو معنی پر بذات خود دلالت نہ کرتا ہو۔ حرف وہ کلمہ ہے لا تدل علی معنی فی نفسها، جو معنی پر بذات خود دلالت نہیں کرتا ہے، بل تدل علی معنی فی غیرها، بلکہ وہ اپنے علاوہ بل تدل علی معنی فی غیرها، بلکہ وہ ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے جو اس کے علاوہ میں پائے جاتے ہو۔ بل تدل علی معنی، بلکہ وہ ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے فی غیرها، جو معنی اس کے علاوہ میں پایا جاتا ہو۔ نحو جیسے من، فإن معناها الابتداء، اس لیے کہ من کے معنی ہے ابتدا کرنا، من کے معنی ہے ابتدا کرنا۔ وہی لا تدل علیہ، اور وہ ابتدا کے معنی پر دلالت نہیں کرتا ہے الا بعد ذکر ما منہ الابتداء، وہی لا تدل علیہ، اور وہ من ابتدا کے معنی پر دلالت نہیں کرتا ہے جب تک کہ اس چیز کا ذکر نہیں کیا جاوے جس سے ابتدا کی جاوے، جب تک کہ اس چیز کا ذکر نہ کیا جاوے جس سے ابتدا کی جاوے۔ جیسے البصر والکوفہ، مثلا مثال تقول، آپ کہیں گے سرت من البصرۃ الی الکوفۃ، میں بصرہ سے کوفہ کی طرف چلا۔ تو یہاں پر دیکھیے من، اس کے معنی ہے ابتدا کرنے کے، چلنے کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ بصرہ سے ہوئی ہے، انتہا کہاں پر ہوئی ہے؟ کوفہ پر ہوئی ہے۔ تو من اپنے معنی پر دلالت کرنے کے لیے بصرہ کا محتاج ہوا۔ من کے بعد جب تک بصرہ کا ذکر نہیں آیا تب تک من کے ذریعے سے ابتدا بھی نہیں کی گئی۔ تو من کے اصل معنی ابتدا کے ہیں، اور وہ اپنے معنی پر اسی وقت دلالت کرے گا جبکہ اس کے بعد کوئی ابتدا کرنے والا لفظ لایا جاوے۔ وعلامتہ، اب حرف کی علامتیں بیان ہو رہی ہیں۔ اللہ یصح الاخبار عنہ ولا بہ، نہ اس کے متعلق خبر دینا صحیح ہو نہ اس کے ذریعے سے خبر دینا صحیح ہو۔ وَأَلَّا يَقْبَلَ عَلَامَاتِ الْأَسْمَاءِ وَلَا عَلَامَاتِ الْأَفْعَالِ، اور دوسری علامت یہ ہے کہ نہ وہ علامت اسماء کو قبول کرتا ہے اور نہ علامت فعل کو، یعنی جتنے بھی اسم کے علامتیں اور فعل کے علامتیں بیان کی گئی ہیں ان میں سے کسی کو بھی قبول نہیں کرتا ہے۔ اب آگے عبارت دیکھیے، وَلِلْحَرْفِ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ فَوَائِدُ۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب حرف کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ اپنے معنی بتانے کے لیے بھی دوسرے کا محتاج ہے، یہ کوئی بھی علامت کو قبول نہیں کرتا، نہ خود کسی کے متعلق خبر دے سکتا ہے نہ کسی کے ذریعے سے خبر لے سکتا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، تو پھر اس کو کلام میں بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب اس کے ذریعے سے کوئی فائدہ ہی حاصل نہیں ہے تو اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟
تو اس سوال کا جواب مصنف رحمہ اللہ آگے بتا رہے ہیں وَلِلْحَرْفِ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ فَوَائِدُ، کلام عرب میں حرف کے بھی بہت سارے فوائد ہیں۔ کلام عرب میں حرف کے بہت سارے فائدے ہیں۔ وہ کیا فائدے ہیں؟ كالربط بین الاسمین نحو زید فی الدار، سب سے پہلا فائدہ یہ دو اسموں کے درمیان ربط کرتا ہے، دو اسموں کو ملا دیتا ہے، جیسے زید فی الدار، اب زید اسم ہے، الداری اسم ہے، اور بیچ میں فی آیا ہے، تو یہ فی کیا ہے؟ حرف ہے۔ تو جب تک فی نہیں لاتے تو زید الدار اس کے معنی صحیح سے ہمیں سمجھ میں نہیں آتے، تو فی کے آنے کی وجہ سے دو اسموں میں ربط ہوا اور معنی بھی صحیح سے ہوئے۔ تو دیکھیے یہاں پر سب سے بڑا فائدہ، سب سے پہلا فائدہ کہ دو اسموں کے درمیان ربط کے لیے آیا ہے۔ اول فعلین، یا کبھی دو فعل کے درمیان ربط کے لیے آتا ہے۔ کیا کرنے آتا ہے؟ دو فعلوں کے درمیان ربط کرتا ہے، جیسے ارید ان تضرب، میں چاہتا ہوں کہ آپ مارے، ارید ان تضرب، میں چاہتا ہوں کہ آپ مارے۔ تو یہاں پر دیکھیے ان، یہ ان حرف ہے، ارید فعل، تضربہ فعل، تو ان کی وجہ سے یہ دو فعل کے درمیان کیا ہوا؟ ربط ہوا۔ او اسم و فعل، یا کبھی ایک اسم اور فعل کے درمیان ربط کرتا ہے، کَضَرَبْتُ بِالْخَشَبَةِ، جیسے میں نے لکڑی سے مارا۔ تو یہاں پر دیکھیے ضربت یہ تو فعل ہے اور الخشبہ یہ اسم ہے، تو فعل اور اسم کے درمیان کس کے ذریعے سے ربط ہوا؟ با حرف کی وجہ سے ربط ہوا۔ اول جملتین، یا کبھی دو جملوں کے درمیان ربط کرتا ہے۔ کتنے جملوں کے درمیان؟ دو جملوں کے درمیان ربط کرتا ہے، جیسے دیکھیے ان جاءنی زید اکرمتہ، اگر میرے پاس زید آیا تو میں اس کا اکرام کروں گا۔ تو یہاں پر دیکھیے جاءنی زید یہ ایک مکمل جملہ ہے، اکرمتہ یہ ایک دوسرا مکمل جملہ ہے، تو جاءنی زید یہ ایک جملہ، اکرمتہ دوسرا جملہ، ان دو جملوں کو ان حرف نے ملا دیا، تو دو جملوں کے درمیان بھی کبھی ربط کا کام کرتا ہے۔ وغیر ذلك من الفوائد التي تعرفها في القسم الثالث ان شاء اللہ تعالی، اس کے اور بھی بہت سارے فوائد ہیں جس کو آپ انشاءاللہ تیسری قسم میں جان لوگے اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ وجہ تسمیت الحرف، اب آگے مصنف رحمہ اللہ جس طرح پیچھے اسم اور فعل کی وجہ تسمیہ بیان ہوئی تھی، ویسے ہی حرف کی وجہ تسمیہ بیان کر رہے ہیں۔ وَيُسَمَّى حَرْفًا لِأُقُوعِهِ فِي الْكَلَامِ حَرْفًا أَيْ طَرْفًا، حرف کو حرف اس کے کلام میں کنارے پر واقع ہونے کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ حرف کو حرف کیوں کہا جاتا ہے؟ کلام میں اس کے کنارے پر واقع ہونے کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ اذ لیس مقصودا بالذات مثل المسند والمسند الیہ، اس لیے کہ وہ مقصود بالذات نہیں ہوتا جیسے مسند اور مسند الیہ مقصود بالذات ہوتے ہیں۔ اذ لیس مقصودا بالذات مثل المسند والمسند الیہ، اس لیے کہ حرف یہ مسند اور مسند الیہ کی طرح مقصود بالذات نہیں ہوتا۔ اب کنارے پر واقع ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایک دم آخر میں آئے گا یا ایک دم ابتدا میں واقع ہوگا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جس طرح کلام میں مسند اور مسند الیہ یہ مقصود ہوتے ہیں، زیادہ تر قصد کس کا کیا جاتا ہے؟ مسند اور مسند الیہ کا قصد کیا جاتا ہے، ایسے حرف کا قصد نہیں کیا جاتا۔ تو یہی بتا رہے ہیں کہ حرف کو کلام میں کنارے پر واقع ہونے کی وجہ سے حرف کہا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ مسند اور مسند الیہ کی طرح مقصود بالذات نہیں ہوتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔